عزیز سامعین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال ہم نے علامات قیامت کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور جو احباب پچھلے سال بھی موجود رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ذہن نشین ہوگا کہ ہم نے علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس کے 2 حصے آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں: عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا آنا۔ یہاں تک مسائل، معاملات اور علامات آپ کے سامنے آپ کے گوش گشار ہو چکی ہیں۔ اب اس سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے دجال اور دجالیت۔ دجال کسے کہتے ہیں، دجالیت کیا ہے؟ تو یہاں سے آج سے انشاءاللہ العزیز ہم اپنے خطبات کا آغاز کریں گے۔ یہ 3 4 5 خطبات انشاءاللہ العزیز یہ دجال اور دجالیت کے اوپر رہیں گے، لیکن گزشتہ سے پیوستہ اپنے موضوع کو ذرا جوڑتے ہوئے میں تھوڑی باتیں مختصراً آپ کے سامنے پچھلی بیان کر دوں، تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ تازہ ہو جائے پچھلا علم جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک بات بیان کی ہے: فَهْلْ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر ایک دم آ جائے گی، یک بارگی آ جائے گی؟ نہیں، فقد جاء اشراطها، بلکہ اس کی تو نشانیاں ان کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اس کی نشانیاں، اس کے آنے سے پہلے کے واقعات تو ان کے سامنے رونما ہو چکے ہیں۔ اور فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، لیکن جب وہ قیامت آ جائے گی پھر تو کسی کو نصیحت کرنا فائدہ ہی نہیں دے گی۔ کوئی نصیحت کرے کسی کو، کوئی کسی کے لیے خیر کی بات کرے، وہ تو فائدہ ہی نہیں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب سورج جو ہے وہ مغرب سے دوبارہ طلوع کر دیا جائے گا، جو ہر روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو بس توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کسی کو نصیحت کام نہیں دے گی، کوئی فائدہ۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا: ثقلت فی السماوات والارض یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ کیا یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ اس کا علم تو صحیح اللہ ہی کے پاس ہے۔ انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو۔ جب اس کا وقت آئے گا میرا رب اس کو ضرور لا کر رہے گا، لیکن یاد رکھ لو ثقلت فی السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے اوپر سب سے بھاری ترین چیز ہوگی، سب سے وزنی ترین چیز ہوگی جب قیامت رونما ہوگی۔ اور یہ کتنی باری ہوگی؟ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ جب آنکھ پتھرا جائے گی، بالکل اکڑ جائے گی، اور سورج چاند جو ہے وہ بے نور کر دیا جائے گا، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، ایک دوسرے کے اندر دے مارا جائے گا سورج اور چاند۔ یقول الانسان یومئذ این المفر۔ انسان پریشان ہو کر کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ کہیں میں بھاگ جاؤں، کوئی چھپنے کی جگہ؟ اس وقت کہا جائے گا نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ لوگ تنکوں کی طرح انسان بکھرے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے پہاڑ روئی کے غالوں کی طرح فضا کے اندر اڑ رہے ہوں گے۔ اب اس سے ایک اور بلکہ علامت قیامت کی ایکسٹریم لیول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے، مردوں کو تو وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا شدید ہوگا۔ یہ بالکل قیامت کے کچھ دن پہلے کی بات یا قیامت کے دن کی بات، ایکسٹریم لیول۔ لیکن اس سے پہلے جو اشراط ہیں،
علامات ہیں قیامت کی، فقط جاء اشراطها، وہ ہم تک کیا کیا پہنچی ہیں، جیسے کہ بیان ہو چکا تھا، مختصراً کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا آنا علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ آنا والساعہ کہا تھے، میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اسی طریقے کے ساتھ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نیا دین نہیں آنا، میرے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنی، تم آخری امت ہو، یہ آخری کتاب ہے اور یہ آخری دین ہے اور میں آخری رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا دنیا سے جانا بھی علامات قیامت میں سے ہے اور وہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھایا اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا کہ جو ہے بے شک چاند جو ہے وہ ٹوٹ چکا اور قیامت قریب آ چکی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ علامات قیامت میں سے جو ہے وہ نار حجاز آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ آگ کا نکلنا، نار حجاز کا نکلنا۔ پھر اس کے بعد یہ وہ علامات ہیں جو گزر چکی، اب ہیں وہ اس کے بعد دوسرا سٹیپ تھا علامت بعید، علامت وسطیٰ اور علامت قریب۔ علامت بعید دور کی علامات جو گزر چکی، علامت وسطیٰ درمیانی جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور علامت قریب جو قیامت کے بالکل قریب آئیں گی جو ابھی آنے والی ہیں۔ اور اب علامت وسطیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہلی امتوں کی، پہلی قوموں کی پیروی کرے گی، اور اس قدر پیروی کرے گی کہ اگر پچھلی امتوں میں سے بھی کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوگی، میری قوم میں سے بھی ایسا نکلے گا بدبخت جو اپنی ماں کے ساتھ برائی کرے گا۔ اور اسی طریقے کے ساتھ میری امت سیم یہودیوں نصرانیوں کی پیروی کرے گی، پہلی امتوں کی نقل شروع کر دے گی، قتل عام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ قتل ہوگا، حرج کی بیماری عام ہو جائے گی، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان بھائی تمہارے پاس سے گزرے اس کو سلام کرو، لیکن قیامت کے نزدیک خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں، اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ تکفیر کا، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، مرجیہ، خوارج اور روافظ، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ان لوگوں کو جو مسلمان ہی ہیں لیکن ان سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے علامات قیامت حالانکہ خوفناک ہیں، خطرناک ہیں، ڈر آتا ہے، لیکن کسی شخص کے اوپر کوئی علامت پوری آ گئی کہ اس نے یہ حرکت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک ایسے ایسا بھی ہوگا، تو وہ بندہ وہ کام کر دے آپ کے سامنے، وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا چاچا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا محلے دار بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا، نہ ہی اسلام لگاتا ہے بلکہ ریزرو لیتا ہے۔ مرجیہ اور خوارج نے علامات قیامت کسی شخص کی، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، صرف جاننے والے پہچاننے والوں کو عام نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام بندے کو سلام نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا، نہیں، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک مساجد خوبصورت بنائی جائیں گی، نقش و نگار والی بنائی جائیں گی، لیکن مسجد میں نمازی کم ہوں گے۔ آج مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے چلے جائیں، 100 بندہ آپ کو چندہ دے دے گا، پیسے دے دے گا، کلین دے رہا ہے، کوئی پنکھے دے رہا ہے، کوئی بل دے رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے 10 بندے نہیں آنا چاہتے، چندہ دینے کے لیے 100 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ دین سے باہر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر قیامت کی علامات سچی ہونے لگی ہیں، پوری ہونے، نہیں 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 نہیں، گنہگار ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی نہیں، بلکہ اسلام اس پر ریزرو رہتا ہے کہ کسی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جو ہے وہ توڑی جائے گی، دوستوں کو قریب، والد کو دور کیا جائے گا، بیوی کو قریب کیا جائے گا، ماں کو دور کیا جائے گا، انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دے گا، کیا حلال کیا حرام بس آ رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے پیٹ پل رہا ہے، اسی طریقے سے دور جو ہے وہ قریب اور قریب دور ہو جائے گا۔ اب یہاں پر گھر کے اندر 4 دوست، 4 رشتہ دار، بھائی یا بہن یا والدین، گھر والے اکٹھے بیٹھ جائیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، کوئی کسی دوسرے سے کلام نہیں کرتا، اور بات کس سے ہو رہی ہے؟ ہزاروں میل، سینکڑوں میل، کلومیٹر دور بیٹھا کوئی شخص، کوئی دوست پتہ ہی نہیں ہے، اس سے گفتگو فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہو رہی ہے، لیکن جو قریب بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ گفتگو ہی نہیں ہو رہی، قریب دور، دور قریب ہو جائے گا۔ یہ وہ علامات ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ عالم و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الناس، لوگوں قیامت کے نزدیک
تحت عدیم السماء وعلی الارض، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر بدترین لوگ علماء ہوں گے۔ اب علماء سمجھے جائیں گے، بدترین لوگ۔ اب کوئی عالم بیچارہ برا ہے یا اچھا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن سمجھے برے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ تو بدترین لوگ جو سمجھے جائیں گے وہ علماء سمجھے جائیں گے۔ زنا عام ہو جائے گا، ریشم کا کپڑا مرد پہننے لگیں گے، سونا مرد پہننے لگیں گے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے بگاڑنے کا عذاب، پتھر آسمان سے برسائے جانے کا عذاب، اور زمین پھٹ جائے اور اس میں دنسائے جانے کا عذاب اس امت کے اوپر 3-4 وجوہات کی وجہ سے آئے گا کہ لوگ زنا کرنا شروع کر۔ عام زنا، کوئی شخص اگر پریکٹیکلی اپنے جسم کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کر رہا پریکٹیکلی فزیکلی، لیکن وہ فون پر باتیں کر کے یا ویڈیوز دیکھ کر گندی پورنگرافی اس کو دیکھ کر زنا کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، گندی باتیں کر کے، گندی گفتگو کر کے، گندا مطلب دماغ رکھ کر، زنا عام بالکل، مطلب باتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، گفتگو کے ساتھ ہو رہا ہے، جسم کے ساتھ بھی، لوگوں میں موٹاپا کثرت کے ساتھ ہو جائے گا۔ موسیقی جو ہے زنا، موسیقی، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا، یہ چیزیں وہ اس عذاب کی وجہ بنے گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اچانک اموات کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک آدمی اچھا بھلا گھر سے باہر نکلا ہے اور باہر تھوڑی دیر گیا ہے اور وہ مر گیا، یکدم فون آیا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آپ رات کو ایک بندے کو ملے ہو، صبح کو کال آ جائے گی بندہ فوت ہو گیا۔ اچانک اموات قیامت کے نزدیک کثرت سے ہوں گی۔ یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ پڑوسی کو برا خیال کیا جائے گا، جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی، سستے پیسوں کے ساتھ آپ کو عدالتوں کے اندر باہر کھڑے جو ہے وہ جھوٹے گواہ مل جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنجوسی، لالچ اور دغا، فریب، دھوکہ عام ہو جائے گا۔ دھوکہ، اب یہ وہ علامات ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی لیکن مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم موضوع شروع کرتے ہیں جو آج کا اصل موضوع ہے دجال۔ دجال کے حوالے سے گفتگو ہم شروع کرتے ہیں۔ دجال کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک بات سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ دجال کے بارے کے اندر بہت سارے ابہام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دجل سے نکلا فریب، دھوکہ فریب بہت زیادہ ہوگا، بہت ہی زیادہ ہوگا، فریب، دھوکہ۔ اور دجال کے بارے کے اندر بھی دھوکہ دیا جائے گا۔ دو گروہ ایسے پیدا ہو گئے کہ جن لوگوں نے، بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ کہتے ہیں دجال کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی فزیکل باڈی کے ساتھ کوئی شخص نہیں آئے گا، بلکہ یہ نظام، یہ سسٹم پورے کا پورا مغربی کلچر جو سائنس ٹیکنالوجی کے عروج اور میڈیکلی اور یوں کہ دنیاوی تعلیم کے اندر اتنے عروج پر کہ انسان ستاروں کے اوپر کمند ڈالنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایک آنکھ ان کی خوب کھلی ہوئی ہے، لیکن آسمانی دین، وحی، قرآن اور حدیث، اس تمام مذہب کو، ریلیجن کو انہوں نے معاشرتی سیاسی نظام سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے اور سیکولر کو لے کر آئے ہیں، تو لہذا سیکولرزم کے اندر ریلیجن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ لہذا بس دجالیت یہ ہے کہ ایک آنکھ ان کی مذہب کی، ریلیجن کی بند ہے، وہ آسمان کے کسی بھی مذہب، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، اور سب سے زیادہ پریکٹس کیا جانے والا جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ اسلام ہے۔ تو انہوں نے اسلام کو دور کر دیا اور لوگ اسلام سے دور ہو گئے اور ادھر ذرا زیادہ ہو گئے، تو لہذا یہ دجالیت ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ایک آنکھ بند ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے دوسرا، ڈراموں کے اندر یار موویاں بھی دجال کے اوپر بن چکی ہیں۔ اب دجال لکھیں، ڈیول لکھیں، دجال لکھیں یا اینڈ آف ٹائم لکھیں، اینڈ آف ٹرم لکھیں، تو بہت ساری جنگیں اور بہت سارے قیامت کے نزدیک حالات، وہ فلمیں بن چکی ہیں بہت ساری۔ اب اس کے اندر بھی بڑا جو ہیکل قسم کا جو شخص دکھایا جاتا ہے، اس کے ماتھے کے اوپر ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے کہ ون سین آئی، ایک آنکھ دیکھنے والی جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، مطلب وہ دکھایا جاتا ہے، ایک اثر لوگوں کے دماغوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے کہ دجال اس ٹائپ کا ہوگا، اس ٹائپ کا بھی نہیں ہوگا۔ اور دجال کسی نظام کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ دجال ایک کڑیل نوجوان شخص آئے گا، فزیکل باڈی کے ساتھ آئے گا، جو لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ لوگوں کو قتل بھی کرے گا، جنگ کرے گا، زمین کا چپا چپا پھرے گا، گھومے گا، یہ ساری۔ اب ایک بات آج یاد رکھ لیجئے کہ دجال کیوں آئے گا، وجہ کیا ہم یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا اور اس میں ایک نے بغاوت کر دی، اللہ کی مخلوق میں سے ایک نے، ابلیس نے، شیطان نے۔ اب ابلیس نے اس وقت ٹائم مانگ لیا کہ اے اللہ مجھے وقت دے دے
یوم قیامت کے دن تک میں تجھے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور بڑی کثیر تعداد اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. اللہ نے اس کو یہ چیلنج دے کر دفع کر دیا کہ تم مردود ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہارا ایجنڈا بھی چلتا رہے گا اور میں بھی اپنے نبیوں کو بھیجتا رہوں گا. اب وہ زمین پر آگے ایک طرف رحمان اور ایک طرف شیطان. اب کیا ہے، یہ مقابلہ چل رہا ہے، دی کلیش آف سیویلائزیشن چل رہی ہے، تہذیب کا تصادم چل رہا ہے. ادھر سے ابلیس شیطان، پھر اس کے نمائندے فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل، اور شیطان کی طرف سے قیامت کے نزدیک آخری کریکٹر دجال آئے گا. اور ادھر سے رسول اللہ رب العالمین نے بھی اپنے انبیاء بھیجے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام، انبیاء، اور پھر کتابیں بھی لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے کتابیں بھی بھیجی ہیں اللہ رب العالمین نے. اور پھر ادھر سے اللہ کی طرف سے جو لاسٹ کریکٹر ہے وہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہیں. یہ قیامت کے نزدیک تین کریکٹر ہیں، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال. یہ مقابلہ ہے ڈیول فورسز اینڈ گڈ فورسز کے بٹوین، درمیان میں. اب دنیا میں ویسے کبھی کبھی شیطانی طاقتیں غالب آتی رہی ہیں اور اہل ایمان اور اللہ کی طاقتیں مغلوب بھی رہی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا دور آتا تھا کہ اللہ کی طاقتیں، رحمان کی طاقتیں غالب آ گئیں، دنیا پر حکمران 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور ڈیول فورسز دب کر رہ گئی. لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دنیا پر ڈیول فورسز ہیں، اور جیوز ورلڈ آرڈر جو قائم وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ون ورلڈ آرڈر جو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آرڈر یہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت بھی جیوز ورلڈ آرڈر چل رہا ہے جو بھی ہے. تو لہذا قیامت کے نزدیک یہ جنگ آخری مرحلے میں داخل ہوگی، اور پھر جو ہے باطل ختم ہو جائے گا، شکست ہو جائے گی ابلیس کو اور اس کے نمائندوں کو، اور غالب آئیں گے رحمان. اور ایک بات یہاں پر یاد رکھ لیجیے، پہلے یہ دنیا یہ سوچتی تھی کہ شاید دنیا پور مین اینڈ رچ مین کے درمیان ڈفرینس ہے، فرق، مطلب اس کے ساتھ فرق کرتی تھی، یہ امیر لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں. لیکن آج یہ دنیا جان چکی ہے، دنیا کے اندر صرف دو قسم کے لوگ ہیں، اسلام اینڈ اینٹی اسلام. ایک اسلام والے ہیں، ایک اینٹی اسلام. بس دنیا کے اندر دو ہی طاقتیں ہیں. یہ بات اپنے پلے باندھ لیں آج. کل آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جنگ اس وقت اسلام اور کفر کی ہے. یہ معاشی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، ثقافتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں معاشی، معاشرتی اور ثقافتی جنگ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اور ہم اسلامیان، اسلامائزیشن والے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب، ثقافت اور کلچر اپنے نوجوانوں میں زندہ رکھیں، جو کہ ہم نہیں رکھ پا رہے، اور اس میں ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں. اور یا ایک بات یاد رکھ لیں، آپ جتنا رحمان اور رحمانی فورسز سے دور ہوتے جائیں گے، جسے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ایمان والوں کی جماعت پر ہوتا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے نکلتے جائیں گے، اسلام کے طور طریقے، اسلام کے معاملات، مذہبی عبادات سے دور بھاگتے جائیں گے. اللہ سے جتنا دور جائیں گے آپ اتنا ہی شیطان کے قریب ہوتے جائیں گے، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی کلچر، اس کا سویلائزیشن کے قریب ہوتے جائیں گے. اور رہنا آپ نے غلام ہی ہے، یا شیطان کے غلام یا رحمان کے غلام. لیکن فیصلہ آپ کا ہے، ظرف آپ کا ہے کہ آپ اپنے اوپر مالک کس کو چننا چاہتے ہیں، اللہ کو یا رحمان کو. رہنا آپ نے غلام ہی ہے، شیطان کو یا رحمان کو. تو رہنا غلام ہی ہے، ادھر بھی شیطان نے تم سے غلامی کروانی ہے، اور اللہ کے غلام بننے میں عزت بھی ہے. بس اپنا مالک پہچان لیں کہ آپ نے اپنے اوپر مالک کس کو چننا ہے. دجالیت کے حوالے سے جو بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے بارے میں لوگوں کو خبردار نہ کیا ہو. یہ سب سے بڑا فتنہ گزرا ہے، ہر نبی اس سے ڈراتا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو آگاہ کیا اس فتنے سے اور ڈرایا ہے اس فتنے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس زمانے میں آئے گا جب دجال کا تذکرہ ناپید ہو جائے گا. یا تو دجال کے بارے میں شکوک و شبہت، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی نظام کو دجال کہہ رہا ہے، کوئی ایک آنکھ والا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دو آنکھیں ہوں گی. دجال کے بارے میں شکوک و شبہت کا شکار نہیں ہونا. دجال کی ایک آنکھ نہیں ہے، دجال کی دو آنکھیں ہیں. ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح پچکی ہوئی ہے، دبائی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، اور ایک آنکھ ٹھیک ہے.
جو ڈراموں فلموں کے اندر دکھایا تھا وہ ایک آنکھ والا ون سین ہی دکھایا جاتا ہے، نہیں۔ اب ابہام پوری طرح اویئر رہنا ہے اس بات سے کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا ممبر و محراب پر علماء دجال کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، دجالی تہذیب دجال کے بارے میں گفتگو چھوڑ دیں گے، اور اس وقت دجال، اور آج آپ دیکھ لیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ الکہف جو شخص تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال اور دجالی تہذیب سے محفوظ کر دیتا ہے، فتنوں سے محفوظ کر دیتا ہے، کیونکہ دجال سے پہلے دجالیت آئے گی۔ دجال تو فزیکل باڈی کے ساتھ ایک شخص آئے گا، اس سے پہلے دجالی تہذیب آئے گی، اس کے لیے گراؤنڈ تیار پہلے کیا جائے گا، اس کے لیے پلیٹ فارم تیار کیا جائے گا جس پر اس نے آ کر کریکٹر ادا کرنا ہے، جس پر آ کر اس نے پرفارم کرنا ہے، اور اس کے لیے تہذیب، ثقافت، کلچر، سیاسی، پولیٹیکو، سوشو اکنامک سسٹم سارا دجال کی طرف موڑا جائے گا، اور ایک پورے